اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک ان اتبع الا ما یوحی الی قل هل یستوی الاعمی والبصیر افلا تتفکرون وانذر به الذین یخافون ان یحشروا الی ربهم لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع لعلهم یتقون ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه وما علیک من حسابهم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء فتطردهم فتکون من الظالمین وکذلک فتنا بعضهم ببعض لیقول هؤلاء من اللہ علیہم من بیننا الیس اللہ بعلم بالشاکرین وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف جو کچھ میرے پاس وحی آتی ہے اس کا اتباع کرتا ہوں۔ آپ کہیے اندھا اور بینا کہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ سو کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور ایسے لوگوں کو ڈرائیے جو اس بات سے اندیشہ رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے پاس ایسی حالت میں جمع کیے جائیں کہ جتنے غیر اللہ ہیں نہ کوئی ان کی مددگار، نہ کوئی ان کا مددگار ہوگا اور نہ کوئی شفیع، اس امید پر کہ وہ ڈر جائیں۔ اور ان لوگوں کو نہ نکالیے جو صبح شام اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، خاص اسی کی رضامندی کا قصد رکھتے ہیں۔ ان کا حساب ذرا بھی آپ کے متعلق نہیں اور آپ کا حساب ذرا بھی ان کے متعلق نہیں۔ آپ ان کو نکال دیں ورنہ آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح ہم نے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائش میں ڈال رکھا تاکہ یہ لوگ کہا کریں کہ کیا یہ لوگ ہیں؟ ہم سب میں سے ان پر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا۔ کیا یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر، اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو خوب جانتا ہے۔ اور یہ لوگ جب آپ کے پاس آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو یوں کہہ دیجئے کہ تم پر سلامتی ہو، تمہارے اپنے مہربانی فرمانا اپنے ذمے مقرر کر لیا کہ جو شخص تم میں سے برا کام کر بیٹھے جہالت سے، پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح رکھے تو اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ بڑی مغفرت والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ اس طرح ہم آیات کی تفصیل کرتے رہتے ہیں تاکہ مجرمین کا طریقہ ظاہر ہو جائے۔ قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون۔ آپ کہہ دیجئے نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف جو کچھ میرے پاس وحی آتی ہے اس کا اتباع کرتا ہوں۔ آپ کہیے کہ اندھا اور بینا کہیں برابر ہو سکتا ہے؟ سو کیا تم غور نہیں کرتے؟ ایک بہت اہم چیز جو عام طور سے قوموں میں گمراہی کا سبب بنتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی وضاحت اور تفصیل کے ساتھ یہاں بیان فرما دیا۔ اور اگر آپ غور کریں گے تو اکثر قوموں میں جو گمراہی آئی ہے، جو وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے شریک مقرر کیے انہوں نے اور گمراہ ہوئے اور غلو کیا شخصیت میں، یہی خامیاں تھیں۔ پہلی چیز اللہ نے جو بیان فرمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کہا جا رہا ہے قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ۔ آپ کہہ دیجئے کہ نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں میرے پاس اللہ کے خزانے، جب اللہ کا خزانہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، واضح طور پر کہہ دیا گیا۔ اب یہیں پر غور کیا جائے کہ جتنے لوگوں کو پکارا کہ جاتا ہے کیا عقیدہ مانا جاتا ہے کہ ان کے پاس خزانے ہیں، وہ غریب نواز ہے، وہ داتا ہے، وہ گنج بخش ہے، وہ دینے والے ہیں، یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ ان سے جب مانگیں گے تو ہماری ضرورتیں پوری ہوگی، ہمارے ہر سوال کے بارے میں ان کا معاملہ ایسا ہے کہ ہمارے سوالات کو حل کریں گے، ہمارے مسائل حل کریں گے۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے عام لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء، تم سب فقیر ہو، اس میں سب آ گئے۔ خاص طور سے
نبی کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا مانگی تو یہ کہا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ میں تیرا فقیر ہوں، جو بھی بھلائی تو میری طرف نازل فرمائے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لا یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی کسی چیز کا کوئی مالک نہیں ہے۔ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، ذرے کے برابر زمین اور آسمان کے درمیان کسی چیز کا کوئی مالک نہیں ہے۔ اب یہ تو تمام لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، انبیاء کے بھی بارے میں۔ امام الانبیاء، کائنات کے امام، شافع مشن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کہا جا رہا ہے کہ میں کہتا ہوں میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میرے پاس اللہ کا خزانہ ہے، کوئی خزانہ نہیں ہے، ساری چیزیں اللہ کی ملکیت ہے، سارے خزانوں کا مالک اللہ تعالیٰ اکیلا ہے۔ اب جب سارے خزانوں کا مالک وہ اکیلا ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، تو کسی کو اپنی ضرورت کے لیے پکارنا کون سی دانش مندی ہے؟ یہی حماقت، یہی غلطی لوگ کرتے ہیں، اور کیا نہیں ہے۔ اللہ نے بندگی بتائی اور بندگی کے ساتھ بندوں کے اختیار بتا دیے، اور یہی اختیار جو اللہ نے جس کی نفی کی ہے اسی کو ماننے کی بنیاد پر آدمی گمراہ ہوتا ہے۔ کسی کے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے، پہلی چیز اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا۔ دوسری چیز، نہ میں غیب جانتا ہوں، خزانہ تو ہے ہی نہیں۔ اب لوگوں کے حالات کا بھی علم نہیں ہے مجھ کو، اپنے بھی حالات کا علم نہیں ہے، کل کیا ہونے والا ہے دنیا میں اس کا بھی علم نہیں ہے، میں غیب نہیں جانتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کہا گیا، ہمارے یہاں اس پر لوگ بحث کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اللہ کے نبی غیب جانتے ہیں، اور معاملہ صرف یہاں نہیں ہے، بلکہ آپ اگر واقعات پڑھیں گے تو بے شمار آپ کو ایسے جھوٹے واقعات ملیں گے کہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اس کے سامنے کوئی شخص آیا تو انہوں نے اس کا دل پڑھ لیا، جب دل پڑھا تو جان گئے کہ ان کا سوال کیا ہے۔ بے شمار ایسے واقعات ملیں گے، کوئی شخص نہیں جانتا کہ کسی کے دل میں کیا ہے۔ بڑی واضح روایت ہے ہمارے یہاں، جو واقعات اور کہانیاں بیان کی جاتی ہیں سنیے، بے شمار ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کے ولی تھے، یہ بہت بڑے عالم، جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا ہے کیسے، ان کے پاس صوفی تھے، وہ ان سے ملنے کے لیے دو علماء گئے، اور جب انہوں نے نماز پڑھائی تو قرأت کی کچھ غلطی کی، تو یہ علماء سوچنے لگے کہ اچھے ولی ہیں، ان کو قرأت بھی درست تو نہیں ہے، تجوید کی بھی غلطی کر رہے ہیں۔ اب یہ دونوں نہانے کے لیے گئے، جب یہ لوگ دریا پر گئے تو کپڑے اتارے اور دریا میں نہانے لگے تو ایک شیر آیا اور ان کے کپڑوں پر آ کر بیٹھ گیا۔ اب جب آ کر شیر بیٹھ گیا تو یہ پریشان۔ اب وہ حضرت جو تھے ولی، وہ اپنے مریدین سے کہتے ہیں وہ ہمارے دو مہمان کہاں گئے؟ دیکھیے، تو وہ تلاش کرتے ہوئے جب پہنچے تو دیکھا کہ ان کے کپڑوں پر شیر بیٹھا ہوا ہے، تو کہا حضرت ایسا ایسا معاملہ ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ گئے، شیر کو جا کر کے ایک تماچا مارا، ایسے ہی رہتا ہے ان سب کہانیوں میں، شیر کو جا کر کے ایک تماچا مارا۔ حالانکہ اگر آپ حدیثیں پڑھیں عقیدہ بالکل سیدھا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر ایک صحابی تھے جن کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، تو وہ گھر جانے کی اجازت لے لیتے تھے رات میں۔ ایک روز دن کے وقت جب وہ گھر پر پہنچے تو انہوں نے اپنی اہلیہ کو دروازے پر کھڑا ہوا دیکھا، تو نیزہ تان کر آگے کی طرف بڑے باغیرت تھے، تو ان کی اہلیہ نے کہا رک جاؤ، پہلے یہ دیکھو کہ کس چیز نے مجھ کے دروازے تک لایا ہے۔ جب اندر گئے تو ایک سانپ کنڈی مار کر کے ان کے بستر پر بیٹھا ہوا تھا، بڑا سانپ۔ آپ نے چاہتے ہیں اس کے ساتھ اوپر حملہ کیا، صحابی نے، سانپ نے آپ کے اوپر حملہ کیا۔ راوی کا بیان ہے کہ یہ نہیں معلوم کہ دونوں میں سے موت کس کی پہلے، دونوں میں سے کس کی موت پہلے۔ اب یہ روایت پڑھ جائے گی، صحابہ جو ہے سادات اولیاء ہیں، وہ نہیں جا کر کے ان کے کان میں مار دیے اور اس کو کہا چل ہمارے مہمانوں کو پریشان کرتا ہے۔ جیسے یہاں ولی نے کیا کیا، سانپ کو ایک تماچا مارا، شیر کو، اور کہا ہمارے مہمانوں کو پریشان کرتا ہے۔ شیر خاموشی سے اٹھ کر چلا گیا۔ اب یہ دیکھیے صحابی تھے، ان کو بھی یہی کرنا تھا کہ ایک تماچا مارتے سانپ کو، چل ہماری اہلیہ کو پریشان کرتا ہے۔
ایسی کہانی آپ کو نہیں ملے گی. اور بھی واقعات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے کہ صحابہ کرام کے ساتھ سب کچھ ہوا، لیکن آپ کو ایسا کوئی کہانی اور ایسا کوئی قصہ نہیں ملے گا جس میں یہ معاملہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گھریلو سانپ اگر دیکھو تو اس کو 3 مرتبہ جانے کے لیے کہو. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جانوروں کا حملہ ہوتا تھا، باقاعدہ ان کے جانوروں پر حملہ ہوتے تھے، لیکن ان لوگوں نے ایسا کبھی نہیں کیا، ایسا کبھی نہیں ہوا. کوئی واقعہ نہیں ملے گا آپ کو. ہمارے یہاں یہ اس قسم کی کہانیاں مشہور. خیر بہرحال اس کے بعد ان علماء سے کہا کہ تم نے زبان درست کیا، ہم نے دل درست کیا. ہو گئی بات. ایسے ہی پوری کہانی ختم ہوتی ہے، ایک جملہ لکھ دیتے ہیں تم نے زبان درست کی، ہم نے دل درست کیا. یعنی شیر کا دل درست کیا. اپنا تو درست زبان نہیں کر سکتے، دوسرے کا دل درست کرنے چلے. مگر اب اس قسم کا واقعہ کہانی لکھ کر کے ایک جملہ لکھ دیا جاتا ہے. پہلی چیز تو یہ کہ ان کو یہ کیسے معلوم کہ یہ لوگوں نے ایسا سوچا. سنیا حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں، یہ کہانیاں، ہمارے یہاں سمجھتے ہیں کہ کسی کی کرامت، کسی کا اختیار اور یہ سب بیان کیا جاتا ہے. حالانکہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کے خلاف عقیدہ بنایا جاتا ہے. اب دیکھیے حدیث کیا کہتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگوں میں سے 2 لوگ کوئی معاملہ لے کر میرے پاس آتے ہیں. اب جب میرے پاس آتے ہیں تو ایک آدمی بڑا چرب زبان ہوتا ہے، وہ اگر اپنی چرب زبانی سے اپنی بات کہہ کر کے غلط ہوتے ہوئے بھی اگر اپنے حق میں فیصلہ لے لے تو یاد رکھو وہ آگ کا ٹکڑا لے کر جا رہا ہے. کتنی چیزیں نکلی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر نبی بھی فیصلہ دے دے اس کے حق میں اور وہ غلط ہے اپنی چرب زبانی سے، اگر اپنے حق میں فیصلہ لے رہا ہے تو جہنم کا ٹکڑا لے کر جا رہا ہے. اور آگے بڑھ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل کا حال نہیں جانتے، نہیں تو آپ تو یہی کہیں گے. اور بہت سارے واقعات ہیں، آپ پڑھیے 5واں پارہ وہ بیرق کے پورے واقعے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے ان لوگوں نے گواہی دی. اللہ کے نبی فیصلہ کرنے والے تھے. اللہ نے قرآن میں کہا کہ اگر ہماری بات نہ آ جاتی، ہمارے فیصلہ نہ آ جاتا، ہمارا حکم نہ آ جاتا تو یقیناً ان لوگوں نے تم کو گمراہ کر دیا تھا. یقیناً ایسی بہت ساری چیزیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں ہو سکی. بہت سارے واقعات ہیں. عبداللہ بن ابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بارے میں کہا کہ جو عزت دار ہے وہ مدینہ میں رہے گا اور جو ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے. استغفر اللہ. اللہ کے نبی کو جب یہ بات معلوم ہوئی اس نے آ کر تردید کی، آپ خاموشی اختیار کی. آپ نے یہ نہیں کہا تیرے دل میں کیا ہے مجھ کو معلوم ہے، تو زبان کی کیا بات کر رہا ہے. ایسی کوئی کہانی اللہ کے نبی کے دور کی نہیں ملے گی آپ کو. اللہ کے نبی کے پاس لوگ آئے اور کہا کہ ہم کو کچھ لوگوں کو مدد دیجیے، ہماری استادی کریں، یعنی ہم کو دین سکھائیں. 70 صحابہ کو اللہ کے نبی نے بھیجا. جب آپ نے دل نہیں پڑا، استغفر اللہ، کیونکہ یہ جھوٹ ہے. 70 کو شہید کیا. 1 مہینے تک ان کی بد دعا کی ان کے لیے اللہ کے نبی نے قنوت نازلہ میں. دوسرا واقعہ 7 صحابہ کرام کا ہوا. آپ واقعات دیکھتے جائیں گے. تو یہ جو ہے کہ نہ میرے پاس غیب ہے، نہ میں غیب جانتا ہوں. اب ہمارے یہاں ولایت انہی چیزوں کی بنیاد پر قائم کی جاتی ہے، اور اسی بنیاد پر اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارایا تھا. اس کے پاس سب کچھ ہے. جیسے ابھی رضب کے کنڈے گئے، جعفر صادق کے نام کی نیاز پڑھو تو تمہاری ہر ضرورت کو پوری کرے گا. یہی جبکہ ذرے کے برابر بھی جعفر صادق کیا دنیا کا کوئی شخص کسی چیز کا مالک نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے. اللہ کے نبی کے پاس کوئی خزانہ نہیں، کوئی غیب نہیں جانتا. آپ کے دل میں کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا. اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، یہ نہیں کہتا میں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو انسان ہوں. ساری چیزیں جو تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے میرے ساتھ، مجھ کو بھوک لگتی ہے، مجھ کو تکلیف ہوتی ہے. اللہ کے نبی کا جب آخر وقت آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے ہائے موت کی سختی. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ آپ کے جسم مبارک کے پاس ایک پیالہ رکھا ہوا تھا، جس میں آپ اپنا دست مبارک ڈالتے اور چہرے انور پر پھیرتے. بخار کی شدت تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دعا پڑھ کر کے دم کر رہی تھی، معوذتین پڑھ کر دم کر رہی تھی.
اور آپ پر دم کر پڑنے کے بعد آپ کے دست مبارک پر پھونکتی اور پھر آپ کا دست مبارک آپ کے اوپر پھیرتی تاکہ اس دست مبارک کی برکت ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید تکلیف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، شدید تکلیف پہنچی آپ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں فرشتہ نہیں ہوں، ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ تیری اگلی اور پچھلی ساری غلطیاں اللہ رب العالمین نے معاف کی، درگزر کیا۔ سورہ فتح پڑھ گئے، لوگوں نے ترجمے میں تحریف کر دی۔ ہمارے ہاں جب کسی کو ولی مانا جاتا ہے، اللہ کے ساتھ شریک کیا جاتا ہے، یہ سب صفتیں پیدا کی جاتی ہیں۔ آپ نے کبھی عبد القادر جیلانی کی کوئی غلطی سنی؟ آپ نے کبھی معین الدین چشتی جتنے بھی مشہور ہیں سنا؟ کبھی نہیں۔ حالانکہ خامیہ بیان نہیں کرنا چاہیے، لیکن آپ نے کبھی سنا؟ کبھی نہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں ماعز اسلمی سے غلطی ہوئی، توبہ کیوں نہیں؟ توبہ کیوں اس میں بیان کیا جاتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے ایک صحابی، کہا اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی۔ کہا تم نے نماز پڑھی؟ کہا ہاں۔ کہا اللہ نے معاف کر دیا۔ ان سے کبھی نہیں۔ فرشتوں سے بھی افضل بتا دیتے ہیں، فرشتہ کیا فرشتوں سے۔ یہاں تو قصہ یہ بنایا گیا کہانی کہ عبد القادر جیلانی کی قبر میں جب فرشتے آئے تو پوچھا من رب کا، کہا پہلے سلام یا کلام، یہ بندوں کے لیے ہے شریعت، وہ فرشتوں پر نافذ کر رہے تھے۔ تو فرشتوں نے سلام کیا، مصافحہ لینے کے بعد کلائی پکڑ لی، پھر پوری کہانی ہے اس کے آگے کی۔ فرشتوں سے بھی افضل۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میں فرشتہ بھی نہیں ہوں، تمہاری طرح انسان ہوں۔ کیا فرق ہے؟ سنیے، انسانوں میں سب سے افضل، لیکن انسان کیا ہے فرق؟ میں تو صرف جو کچھ میرے پاس وحی آتی ہے اس کی اتباع کرتا ہوں۔ ساری افضلیت کیا بیان کی؟ جو بھی وحی آتی ہے، اللہ کا جو حکم نازل ہوتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہوں۔ اور اللہ کے سب سے زیادہ فرما بردار بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے فرما بردار بندے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے کسی نے دریافت کیا کہ آپ کے اخلاق کیا تھے؟ ایک جملہ آپ نے کہا، لیکن پوری بات، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ بڑی اہم چیزیں ہیں۔ جب آدمی کسی کو ما فوق الفطرت قوتوں کا مالک مان لیتا ہے، بس یہیں سے شروع ہوتی ہے ساری خرابیاں۔ اللہ کے نبی نے ان تمام چیزوں کا رد کر دیا، اللہ نے قرآن میں رد کیا۔ کچھ نہیں ہے اللہ کے نبی کے پاس اس میں سے ما فوق الفطرت قوت کا مالک کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آپ کا یہ کہ اندھا اور بینا کہیں برابر ہو سکتا ہے؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ سوچتے نہیں، غور نہیں کرتے؟ اللہ رب العالمین نے وحی کی اتباع کا حکم دیا ہے، شخصیات کی پوجا اور ان کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ اعلیٰ ترین شخصیت اس کائنات کی وحی کی اتباع کرتی تھی، اور ان کی اتباع کا حکم اور ان کی اطاعت کا حکم ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں میری اتباع کرو، ان کی اتباع اور پیروی کرنا ہے یہ چیز۔ وانذر بہ الذین یخافون ان یحشروا الی ربہم لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع لعلہم یتقون، اور ایسے لوگوں کو ڈرائیے جو اس بات سے اندیشہ رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے پاس میں ایسی حالت میں جمع کیے جائیں کہ جتنے غیر اللہ ہے من دونہ ہی، نہ کوئی ان کا مددگار ہوگا نہ کوئی شفیع، امید کے وہ ڈر جائیں۔ اب یہ آخری چیز ہے کہ دنیا کے اندر تو یہ مانتے ہیں مرنے کے بعد پورا عقیدہ آخرت آپ پڑھ جائیں گے، قرآن حدیث سب پڑھ جائیں گے، اور ہمارے یہاں جو تصویر بنائی جاتی ہے غیر اللہ کے بارے میں وہ پڑھ جائیں گے، بالکل اس کے خلاف۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اپنے پورے خاندان کو جمع کر کے اپنی بیٹی فاطمہ سے، وَيَا فاطمہ انقذی نفسک سلینی ما شئت من مالی فإنی لا أغنی عنک من اللہ شیئا، اے میری بیٹی فاطمہ
جو کچھ میرے مال سے مانگنا ہے مانگ لے، روز محشر میں تیرے کام نہ آ سکوں، کوئی کسی کا کام نہ آئے گا۔ 3 مقامات پر تو کسی کا بھی کسی کو ہوش نہیں رہے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا جنت میں وہی جائے گا جس پر اللہ رحم کرے گا، اپنے عمل کی بنیاد پر نہیں جائے گا کوئی جنت، اس کا گھمنڈ نہ کرو۔ اللہ بڑا رحیم و کریم ہے۔ اللہ کے نبی سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ نے ارشاد فرمایا ہاں میں بھی، لیکن مجھ کو امید ہے، اللہ یقین امید ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ پر رحم فرمائے۔ آپ شافع محشر ہیں، جامع کوثر ہیں، امام الانبیاء ہیں، روز محشر کسی کی زبان نہیں کھلے گی، لیکن محمد رسول اللہ سے پوری کائنات کے لوگوں کے لیے سفارش کریں گے۔ اللہ کے نبی یہ مقام ہے آپ کا۔ جنت میں صرف ایک مقام ہے، مقام وسیلہ، جو ہم دعا کرتے ہیں اذان کے بعد، اللہم رب هذه الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمد الوسیلہ والفضیلہ، یہ جو پڑھتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا تم میرے لیے مقام وسیلہ مانگو، وہ ایک بندوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ مجھ کو امید ہے اللہ مجھ کو وہ عطا فرمائے گا۔ یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں، مگر اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ اللہ کی عظمت ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے کہ وہ جسے چاہے معاف کرے، جسے چاہے اس پر گرفت کرے۔ مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ہمارے یہاں کیا عقیدہ بنایا گیا؟ شے کا دامن پکڑ کر مچل جائیں گے قیامت کے روز، ہر پیر کا ایک جھنڈا ہوگا اور اس کے نیچے اس کے مریدین کا جتھا چل رہا ہوگا۔ اب وہ کچھ بھی کرے کیونکہ دھوبی بھی جا رہا ہے اس میں۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میں صرف عمل کرتا ہوں۔ مقام عبدیت، مقام بندگی کے انتہا یہ ہے کہ سب سے زیادہ اللہ کے احکامات کو ماننے والا ہو، یہ نہیں کہ کسی کا دامن پکڑا ہے، کسی کا مرید ہے، کسی کی اولاد ہے۔ نہ، نوح کا بیٹا، ابراہیم کے باپ، لوط کی بیوی، کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ اللہ کے نبی کا چچا ہے ابو لہب، تبت یدا ابی لہب، ابو طالب، کوئی کسی کا کام نہ آئے گا۔ ابھی کل ایک آدمی مجھ کو لا کر کے بتایا اللہ کا خوف دلوں سے نکل چکا ہے۔ یہی جو پیچھے گزرا درس میں کہ قرآن کے خلاف کہتے ہیں، حدیثوں کے خلاف جھوٹ بولتے ہیں، یہی سب چیزیں۔ وہ عالم بیان کر رہا تھا کہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے داروغہ جہنم سے پوچھا، اس کا نام مالک ہے، کیا میرا کوئی مرید ہے جہنم میں؟ تو اس نے کہا کوئی مرید نہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، کوئی مرید نہیں۔ آپ سن جائیے حدیث، سنیے کیا عقیدت کیا، یہ لے بس قادری ہو جاؤ، ختم ہو گئی بات، ہو گئی بات، یہ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے سنو، یہی عقیدہ تھا یہودیوں کا، وہ کہتے تھے کہ ہم جنتی ہیں، نصارہ کہتے تھے ہم جنتی ہیں۔ قرآن پڑھیے پہلے پارے میں پوری بحث گزری ہے، اور اس کے بعد یہ عقیدہ تھا وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کو جلتی بھی کی تو چند دن جہنم میں رہیں گے، اس کے بعد جنتی۔ اللہ نے کہا سنو، بالکل صاف واضح طور پر اللہ نے ارشاد فرمایا کون جنت میں جائے گا، نام کسی کا نہیں لیا۔ ہمارے یہاں قادری جسے وہ یہودی اور نصرانی کہتے تھے کہ نبی کے ماننے والے تھے، ان کا رد قرآن نے پہلے پارے میں کیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے بلا من اسلم وجہہ للہ، کون جنتی ہے یہ قرآن بتا رہا ہے، سنیے۔ اللہ کہتا ہے سنو، بلا نہیں، بلا من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیا، ہر حکم کو مان لیا۔ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ ترین صفت، ان اتبع الا ما یوحی الی۔ قادری، چشتی، سہروردی یا یہودی، نصرانی، یہ سب نہیں، نام نہیں، کسی کا نام نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کہا۔ صحابی آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مانگو، کیا مانگتے ہو؟ خدمت کی،
کہا اللہ کے رسول سوچ کر جواب دو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا اللہ کے نبی آپ کا ساتھ، ہمارے یہاں تو کوئی ولی کے پاس چلا جاتا تو کوئی ایک لمبی داستان قرآن و حدیث کے خلاف بن جاتی کہانی۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ کیا کہا رب العالمین سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تم سجدوں کی کثرت کے ذریعے میری مدد کرو اور میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کروں گا، یعنی اتنی عبادت کرو کہ میری صحبت مل جائے۔ دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ ہمارے یہاں جی قیامت تک کی مالک ہے، وہ جو داروغہ جہنم ہے اس کو معلوم ہے کہ قیامت تک کے کس سلسلے کے لوگ اس میں نہ آئیں گے۔ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کے بارے میں خود ضمانت ہے، مگر حدیثیں سنا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ایک صحابی، ان کی وفات ہوئی، جنگ میں شہید ہوئے، لوگوں نے کہا جنتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر کی خیانت کی تھی، وہی لپیٹے ہوئے آگ بن کر اس کو۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جو بیان کیا جاتا ہے یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا ایسی حالت میں جتنے غیر اللہ ہے سب مل جائیں، کوئی ان کا مددگار ہوگا نہ شفیع، امید کے وہ ڈر جائے، بتا دیا جائے یہ سب جھوٹ باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے حکم کے بغیر، ایک اذن کے بغیر ایک بات کہے۔ قرآن و حدیث جب پڑھتے ہیں تو کیا عقیدہ بنتا ہے؟ یہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا اب آپ سے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا جنت کے 8 دروازے کسی کو آواز دیں گے؟ کہا مجھ کو امید ہے کہ ابو بکر وہ تو ہوگا، جنتی ہونے کی بشارت دی۔ ساتھ کھڑے ہوئے حضرت عمر، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان ذو النورین۔ پہاڑ ہلنے لگا، اللہ کے نبی کہتے ہیں رک، تجھ پر ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، اللہ نے انعام کیا صدیقوں پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، سب سے افضل انسان ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی اماں عائشہ سے کہتے ہیں ساروں کا قرض میں نے اتار دیا، تیرے بابا نے جو اسلام کے لیے مال اور جسم کی قربانی دی، وقتوں کی قربانی دی، وہ نہیں اتار سکتے۔ یہ مقام ہے۔ وہ رونے لگے اور کہتے ہیں پرندوں تم جہاں چاہو چرو چکو اڑو، تم پر کوئی حساب نہیں، ہم کو تو حساب دینا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں میں حساب سے بچ جاؤں۔ عثمان ذو النورین رو رہے ہیں، ایک مقام پر کھڑے ہو کر 6 مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت دی۔ یہ جن کی کہانیاں ہیں کسی کے بارے میں بشارت نہیں ہے نام لے کر، قصے کہانیاں 6 مرتبہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے لگے، بستر پر لیٹے ہیں، آپ کی اہلیہ پوچھتی ہیں نائلہ کیا ہوا؟ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے سامنے جواب دہی کے خوف نے آنکھیں اسکبار کر دی۔ حضرت ابو ہریرہ کثیر الروایا، موت کا وقت آیا، رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا، کہا راستہ بہت طویل ہے، سامان سفر بہت توڑا ہے۔ کیا کیسے کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اب یہ آیتوں کا میں صرف ترجمہ پڑھ دوں گا کیونکہ یہاں سے مضمون تھوڑا بدل رہا ہے، لیکن یہیں پر یعنی کہ جو چیزیں ہیں عقیدے اور منہج کو سیدھا کرنے والی، صاف کرنے والے کسی شخصیت کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، جتنا وہ قرآن و حدیث کو ماننے والا ہے اتنا اللہ کا نیک بندہ، لیکن بندگی کسے نکال کر خدائی میں نہیں ڈالنا ہے۔ یہی بغاوت ہے، یہی گمراہی ہے۔ اور آگے ایک چیز آ رہی ہے، اب یہاں پر وہ کرتے ہیں اور مرنے کے بعد یہ امید رکھتے ہیں، دونوں چیز جھوٹی ہے۔ اللہ نے کہا دونوں کا رد کر دیا، نہ یہاں کسی کے پاس کچھ ہے، سب فقیر ہے، اور مرنے کے بعد کوئی کسی کو جنت میں نہیں لے جائے گا، صرف اللہ کا رحم ہوگا جو اللہ رب العالمین کسی کو جنت میں داخل کرے گا، سارا اختیار اسی کو ہوگا۔ ترجمہ پڑھ دیتے ہو انشاءاللہ آئندہ ہفتہ۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَتَبَعَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ان لوگوں کا نہ نکال لیا جو صبح شام اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، خاص اسی کی رضامندی کا قصد رکھتے ہیں، ان کا حساب ذرا بھی آپ سے متعلق نہیں،
اور آپ کا حساب ذرا بھی ان سے متعلق نہیں. آپ ان کو نکال دیں ورنہ آپ ظلم کرنے والوں سے ہو جائیں گے. آپ کے قریب جو غریب لوگ رہتے تھے ان کے بارے میں مشرکین یہ طنز کیا کرتے تھے. اسی کا معاملہ ہے یہاں پر. کس کے کتنے ماننے والے ہیں، کیسے ماننے والے ہیں، یہ ایک بہت بڑا کھنڈاس ہے. یہ بھی کس کے پاس حق ہے یہ ہونا چاہیے. ہمارے یہاں وہی ہے، یہ وہی ہے، پورا سلسلہ بحث پوری وہی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابتدا میں جو ایمان لانے والے تھے بڑے کمزور لوگ تھے، اور ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کم اور زیادہ سب کا رد قرآن نے کیا ہے. انشاءاللہ آئندہ ہفتہ بیان کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہدایت سے دور کرنے والی، ضلالت اور گمراہی کی طرف لے جانے والی جتنی بھی صفتیں ہیں سب سے ہماری حفاظت فرما رب العالمین. رب العالمین توحید پر جما دے، تیری نازل کردہ آیات اور تیرے نبی کی احادیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے. ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.